میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ تباہی بڑھتے بڑھتے اس جگہ پہ ہمیں لا کے کھڑا کر دے گی کہ جہاں پہ ہم منہ چھپانے کے لیے آج میں اگر یہ کہوں صاحب کہ یہ جو آزاد خیال عورتیں ہیں جو جھنڈے لے کر کھڑی ہوئی ہیں، جو اس آزادی کی بات کر رہی ہیں جو نعرہ ان کا ہے ہی نہیں صاحب، اگر وہ ایک لمحے یہ رخصت کرتے ہوئے اگر ازواج مطہرات کی حیات طیبہ، اگر ائمہ اہل بیت کے گھرانے کی خواتین کی حیات طیبہ، اگر ان کی حیات طیبہ کو پڑھانا رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ بات یہ صاحب کہ آج جو بچیاں ہماری تباہی کے راستے پر چل پڑی ہیں نا، جو بربادی کے راستے پر چل پڑی ہیں، یعنی جو آئیڈیلائز کرتی ہیں ان خواتین کو جن کا ہماری نام سے، ہمارے کلچر سے، ہماری تہذیب سے، ہمارے تمدن سے، ایون ہمارے دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ تباہی بڑھتے بڑھتے اس جگہ پہ ہمیں لا کے کھڑا کر دے گی کہ جہاں پہ ہم منہ چھپانے کے بھی قابل نہیں ہوں گے۔ اچھا، اب اس میں بات بہت ہو سکتی ہے، اس پہ توجیحات بہت ہو سکتی ہیں کہ قصور کس کا ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک قصور جو بنیادی قصور ہے وہ والدین کا ہے کہ والدین نے بنیادی طور پر ان ہستیوں کو، بچیوں کو پڑھایا ہی نہیں، یا کمیونیکیٹ ہی نہیں کیا، یا ان کے وجود کا حصہ ہی نہیں بنایا کہ جو ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ دنیا میں کیسے جینا ہے اور آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ یعنی آپ ذرا سوچئے، امت کی ماؤں کو، امت کی بہنوں کو، امت کی بیٹیوں کو اس بات پر فخر اور ناز ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس دین اسلام کے دامن میں الحمدللہ وہ با کمال، وہ بے مثال اور ممتاز ہستیاں موجود ہیں جن کی عظمتیں، جن کی رفتیں اور جن کی بلندیاں بے مثل و بے مثال ہیں، یعنی جن کی مبارک حیات طیبہ رہتی دنیا تک ایک ایک خاتون کے لیے، دنیا کی ایک ایک خاتون کے لیے دنیا میں بھی ترقی اور آخرت میں بھی راہ نجات کا ایسا روشن مینارہ ہے، ایسا روشن مینارہ ہے کہ جس کی روشنی فلاح و کامیابی کی منزل کی مکمل طور پر رہنمائی، اس پہ کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ انہی بلند پایہ ہستیوں میں، انہی ممتاز ہستیوں میں اور حرم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی عظیم الشان جھرمٹ میں ایک ہستی، ایک زوجہ، امت کی ایک ماں سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ رہتی دنیا تک امت کی ماں کہہ کے پکارا کرے گی، جو رہتی دنیا تک آنے والی ماؤں کی بھی ماں ہیں اور جو امت کی بھی ماں ہیں، یعنی جن کے بخت انتہائی عالی شان ہیں اور جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مان ہے، جو عصمت والے نبی کی عصمت بنی۔ اب ذرا رفتوں کا اندازہ کیجئے صاحب، بلندیوں کا اندازہ کیجئے کہ جو عصمت والے نبی کی عصمت بنی، جو زینت والے نبی کی زینت بنی، جو ان حجروں میں سے ایک حجرے کی مالکہ بنی کہ بقول ابن سعد اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی۔ یہ سرکار علیہ السلام کے مبارک حجروں کی میں بات کر رہا ہوں، جسے یوں کہہ لیجئے کہ عرش والے انتہائی رشک کے ساتھ دیکھا کرتے تھے۔ ان حجروں کا یہ عالم تھا کہ ابن سعد یہ کہتے ہیں کہ اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی، چھت کھجوروں کی شاخوں سے بنائی گئی جسے گارے سے لیپ دیا گیا، دروازے پر اونی ٹاٹ کا پردہ تھا جس کا طول 3 ہاتھ اور عرض 1 ہاتھ تھا، مگر حجرے کی شان ایسی صاحب، شان ایسی اور مقام ایسا کہ جہاں صبح و شام فرشتے سلامی دیا کرتے ہیں۔ جو ان حجروں میں سے ایک حجرے کی زینت بنی، جس کے اس پورے کائنات میں اپنے ایک پروٹوکولز ہیں، اپنے ہی آداب ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر وضع فرمایا ہے، جو اس حجرہ مبارک کی مکین بنی، جس حجرے پر کائنات کے سارے محلات قربان ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رہے آپ کے کہ حضرت جویریہ سلام اللہ علیہ بنیادی طور پہ ایک رئیس کی بیٹی تھی، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں ایمان لے کر آئے تھے، ان کی بیٹی تھی، اور روایتیں بتاتی ہیں کہ انتہائی ناز و نام کے ساتھ آپ کو پالا گیا تھا، یعنی آپ کوئی بھی بات طلب کرتی تھیں، کوئی بھی چاہت طلب کرتی تھیں یا کسی بات کا اظہار کرتی تھیں تو آپ کو نہ نہیں کہا جاتا تھا، انتہائی نازوں کے ساتھ پلی تھی۔ اب تشریف لا رہی ہیں سرکار علیہ السلام کے اس حجرے میں جس حجرے کی حالت میں نے آپ کو بتلائی، لیکن وہی بات ہے کہ دو جہاں کے والی، دو جہاں کے مختار پر سب کچھ آپ نے قربان کر دیا، اور جو فقر اختیاری سرکار علیہ السلام کا تھا بنیادی طور پر اس کو اختیار کر لیا۔ یعنی ان حجروں کے پروٹوکول کا عالم یہ تھا کہ بے وقت وہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی انتہائی ادب سے دستک دیا کرتے تھے، جو ان حجروں میں سے ایک حجرے کی عزت اور زینت بنی، جو زمین و آسمان پر ہر جگہ انتہائی معتبر اور محترم سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی کیا مقدر، کیا نصیب، کیا بخت پائے ہیں ہماری ماں سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہا نے، جو اس محبوب کائنات کی محبوب ترین ہستی بنی، جن کی محبوبیت پر کائنات کی ساری محبتیں نثار ہیں، جن کو یہ شرف بھی نصیب ہوا
کہ کائنات کے تاجدار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حرم پاک کے لیے خود ان کو منتخب فرمایا۔ اچھا، یہ بنیادی طور پہ معاملہ تھا کہ بنو مستلق کے ساتھ جب غزوہ بنو مستلق ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غالب آ گئے اور انہوں نے ظاہر سرنڈر کر دیا، تو ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ غلام بنا کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے گئے۔ اسی طرح سے آپ بھی کنیز بن کے تشریف لائیں، تو آپ کے والد گرامی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے جب ان کو پتہ چلا کہ میری بیٹی وہاں چلی گئی ہے، کیونکہ ظاہر سردار تھے، ایک اسٹیٹس تھا، ایک مقام تھا، اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں فدیے کے طور پر کچھ اونٹ لے کر آئے۔ 2 اونٹ ان کو بہت پسند تھے، وہ کہیں رکھ کے آ گئے تھے، یعنی محفوظ کر کے آ گئے تھے۔ اب غیب کی خبریں دینے والے نبی کے سامنے آئے ہیں تو ظاہر سرکار علیہ السلام تو اشکار تو فرمائیں گے۔ جب انہوں نے اونٹ فدیے کے طور پر پیش کیے تو سرکار نے فرمایا وہ جو 2 اونٹ ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ یعنی یہ سننا تھا تو وہ انگشت بدندہ رہ گئے کہ اس کی خبر تو سوائے میرے کسی اور کو نہیں ہے، لہٰذا اس وقت وہ ایمان لے کے آ گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پھر اظہار فرمایا نکاح کا، اور ظاہر ہے یہ ایک ڈیوائن فیصلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے کن کن کو چنا ہے، تو آپ کو بھی اسی انداز سے چنا۔ بہرحال اس کے بعد آپ کا عقد ہو گیا۔ اچھا، یہ بات طے ہے، یہ وہ ہستیاں، یہ بھی ذہن میں رکھیے، جو جہاں جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود کی برکت سے لوگوں کی دنیا کو تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ بھی اتنی مبارک تھی کہ آپ کے قدموں کی برکتوں سے آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کے لوگوں کے مقدر ہی مکمل طور پہ بدل گئے، یعنی تمام بہن بھائی اور والد حضرت حارث بن ابی ذرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے، تاریکی اجالوں میں مکمل طور پہ بدل گئی، اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو گئے۔ آپ سلام اللہ علیہ کے بخت نے نسلوں کے مقدر کو چمکا دیا۔ میرا یہ کہنا ہے صاحب کہ اگر ہم ان کے نقش پا کو صرف فالو کر لیں نا، آج ہماری بچیاں، تو یقین مانیے جس طرح ان کے قبائل کے لوگوں کے مقدر بدل گئے تھے، ہماری بچیوں کے بھی مقدر بدل جائیں گے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی برکتوں کا کیا ہی کہنا ہے کہ ہماری ایک ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، ہماری اس ماں حضرت جویریہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں یعنی ان کو کس انداز سے خراج تحسین پیش کرتی ہیں، ذرا غور کیجئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر اپنی قوم کے حق میں مبارک نہیں دیکھا کہ ان کے سبب بنو مستلق کے تمام گھرانے کے لوگ آزاد کر دیے گئے۔ حضرت جویریہ سلام اللہ علیہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، بے انتہا اکرام کیا کرتی تھیں، بلکہ یوں کہیے کہ اپنی جان سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بلکہ یوں کہیے کہ جان کائنات پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہا کرتی تھی۔ بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی، یعنی مقام مرتبہ بہت اونچا تھا، پرورش جیسا میں نے آپ کو بتایا انتہائی ناز کے ساتھ ہوئی تھی، یعنی والد کوئی بھی بات آپ کی جو ہے وہ ٹالا نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف آوری کے بعد قناعت کو، زہد کو ایسا اختیار کیا جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں فرما دیتے آپ کی ہاں ہوتی، جہاں آپ نہ فرما دیتے نہ ہوتی۔ یعنی آج ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں جو بچیوں کا ایک پرابلم ہے کہ اگر کوئی بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں جاتی ہے اس کو مینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے صاحب، بہت مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہاں لگژریز ہوتی ہیں، وہاں آسائشیں ہوتی ہیں، وہ والد نے بہت خیال کیا ہوتا ہے، بڑے ناز سے پالا ہوتا ہے، یہاں زبان سے کوئی بات بچی کی نکلتی نہیں ہے، وہاں اس کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اب وہ کسی ایسے شخص کے پاس چلی جائے کہ جو مڈل کلاس ہو، لوور مڈل کلاس ہو، محنت کر کے کماتا ہو، ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچی اس ماحول سے نکل کے آتی ہے۔ لیکن سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہ ہمیں بتلا رہی ہیں کہ آپ کسی بھی اسٹیٹس سے آئیں، یاد رکھیے گا کہ آپ نے ایڈجسٹ اپنے اسی ماحول میں کرنا ہے جس ماحول میں آپ گئی ہیں، یعنی اپنے شوہر کا مکمل طور پہ ساتھ دینا ہے۔ ہماری ماں سیدہ جویریہ سلام اللہ علیہ انتہائی پاکیزہ عادات و اخلاق اور تقوی و پرہیزگاری کی وجہ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں انتہائی محترم و مکرم تھی، یعنی سرکار علیہ السلام آپ کے بہت زیادہ قدردان تھے۔ عالم یہ تھا کہ بہت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتی تھیں، نمازوں کا بے حد اہتمام کیا کرتی تھیں، لہٰذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی ان کی عبادت گزاری اور تقوی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش بھی ہوا کرتے تھے اور ان کے حق میں دعا بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر تہجد کے وقت آپ جانماز پہ تشریف فرما ہے تو آپ نے فجر بھی ادا کی اور فجر ادا کرنے بعد اشراق تک آپ جو ہے جانماز پہ تشریف فرما رہتی تھیں، عبادت ہی میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جویریہ سلام اللہ علیہ بڑی شیریں، موزوں اندام، ملی اور صاحب حسن و جمال خاتون تھیں۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی حسن سے بھی آپ کو مالا مال کیا تھا، یعنی آپ کا جو اندر کا حسن تھا وہ بھی انتہائی شاندار اور کمال تھا۔
بڑی زاہدہ تھیں، متقیہ تھیں، راست باز تھیں، عبادت گزار تھیں، قناعت پسند تھیں، مجسمہ صبر و رضا تھیں، بردبار تھیں، حلیم تھیں، پیکر جود و سخا تھیں، عجز و انکساری کا پیکر تھیں، ایثار و اخلاص اور ذکر و تلاوت میں آپ یکتا تھیں. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ تمام خوبیاں جو آپ کی تھیں یہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت مزید نکھر کر سامنے آ گئی تھی. یعنی آج میں اگر یہ کہوں صاحب کہ یہ جو آزاد خیال عورتیں ہیں جو جھنڈے لے کر کھڑی ہوئی ہیں، جو اس آزادی کی بات کر رہی ہیں جو نعرہ ان کا ہے ہی نہیں صاحب، اگر وہ ایک لمحے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا زرخیز بنایا ہماری تاریخ کو اس اعتبار سے. اور میں تو ایک جملہ ادا کرتا ہوں صاحب کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے اوپر ہماری ماؤں کا سایہ موجود ہے. اگر یہ بچیاں ان ماؤں کو فالو کرنا شروع کر دیں، ان ماؤں کے نقوش پا کو لے کر جو ہے اس کو لے کر آگے چلنا شروع کر دیں، اور والدین خاص طور پہ اپنے بچیوں کو رخصت کرتے ہوئے اگر ازواج مطہرات کی حیات طیبہ، اگر ائمہ اہل بیت کے گھرانے کی خواتین کی حیات طیبہ، اگر ان کی حیات طیبہ کو پڑھانا شروع کر دیں، آپ یقین مانیے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں کیا مقام دے گا اور آخرت میں آپ کو کیا مقام ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے صاحب، اور اس سراب کے پیچھے، آزادی کے جعل ساز نعرے کے پیچھے چلنے کی بجائے حقیقی طور پہ ہم ان لوگوں کو فالو کریں، ان ہستیوں کو فالو کریں جو ہمیں دنیا میں بھی کامران کریں گی اور آخرت میں بھی. اجازت دیجیے اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.